کل ایک میں نے نقطہ کھولا تھا، میں نے نقطہ بتایا تھا، جی جی بالکل، حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی جی بے شک، اپنے وقت کے جی مجدد گزرے ہیں بے شک بے شک اور اہل معرفت بھی گزرے ہیں. بے شک بے شک، آپ کے کلام تو مشہور ہی ہے. جی جگہ جی جگہ، مولانا جامی رحمۃ اللہ، شارٹ کٹ میں آپ کو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بے ہیں. شک بے شک بے شک. تو آپ کی ایک مشہور کتاب ہے جو شورا آفاق کتاب ہے، اچھا جی جگہ، شواہد النبوہ کر کے، اچھا جی جگہ، شواہد النبوہ، نبوہ کر کے آپ کی کتاب ہے. اس کے اندر آپ فرماتے ہیں مولا کائنات کے بارے میں جی کہ جب آپ گھوڑے کے رکاب میں اپنا قدم مبارک رکھتے تھے تو قرآن شروع کرتے تھے، جی جب دوسرے رکاب میں اپنا قدم مبارک رکھتے تھے تو قرآن ختم کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ قرآن ختم کرتے تھے. جی تو پہلی چیز تو شریعت سے سمجھو، ہاں ہاں جی، شریعت سے یہ ہے کہ یہ آپ کی کرامت ہے. بے شک بے شک بے شک، کیا ہے یہ؟ کرامت، یہ آپ کی کرامت ہے، کرامت ہے. اب اس میں اور بھی چیز کو ایڈ کر کے سمجھاتا ہوں. اب کئی بزرگوں کے بارے میں تم نے سنا ہوگا جی کہ وہ ایک رات میں جو ہے نا 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. کتنی؟ 1000 رکعت وہ ایک رات میں پڑھتے تھے. کئی ایسے اولیاء کرام کے بارے میں آتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر شب جو ہے 1000 رکعت نماز جو ہے پڑھا کرتے تھے. اگر ایک رکعت بھی آپ نے 5 منٹ میں پڑھی تو 5000 رکعت کتنے منٹ میں ہوئی؟ 5000 منٹ میں ہوئی نا. اور 5000 منٹ بولے تو کتنا گھنٹے ہو گئے؟ 80 گھنٹے کے اوپر ہو گئے نا. 3 دن نکل جائے گا آپ کا. تو رات تو 12 گھنٹے کی ہوگی نا. تو پھر یہ ممکن کیسے؟ کتنا بھی آپ شارٹ کر دو گے آپ، کیونکہ بھائی جو شروع ہوتا ہے 8 گھنٹے کا ہی پیریڈ ہوتا ہے نا آپ کے پاس، رات کا جو مین ہے وہ 8 گھنٹے کا پیریڈ ہے. تو 8 گھنٹے میں 3 رکعت کیسے ادا ہوگی؟ اگر ہم دماغی طور پہ کیلکولیشن کریں گے تو وہ ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر کیا ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کرامت، یہ ان کی یعنی پڑھنا یہ کرامت. کرامت کے معنی یہ ہے کہ جو بات آپ کے عقل میں نہیں ہے، گھر کے عادات ہے. تو یعنی ہوتا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو یعنی آپ کے لیے جو ہے وہ 5000 منٹ ہے. کتنا؟ 5000 منٹ. مگر ان کے لیے جو ہے نا سمجھ میں وہ 5 منٹ میں وہ کام کر جائیں گے جو آپ کے لیے وہ 5000 منٹ، یعنی ان کے لیے 5000 منٹ ہوگا اور آپ کے لیے 5 منٹ. سمجھ میں آئے؟ وقت ان کے لیے الگ چلے گا اور آپ کے لیے الگ چلے گا. یہ ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ تو سب میں پہلی جو دلیل ہے یہ چیز کی وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی دلیل ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے. کیا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے اپنا ٹیفن لے کر جو ہے غار میں بیٹھے اور آپ کے ساتھ میں گدھا بھی تھا. جب آنکھ کھلی، سمجھے، آنکھ کھلنے کے بعد جو ہے ان کو پوچھے، اللہ نے پوچھا کتنا گھنٹہ سویا آپ؟ بولے بس چند گھنٹے سویا ہوں گا. سمجھ میں آیا؟ کہتے کہ دیکھو، بولے کھانا دیکھو تو کھانا ویسی کو ویسی گرم. اور بولے گدھے کی طرف دیکھو تو گدھا جو ہے مر بھی گیا، ہڈی گل گئی، یعنی 100 سال کے بعد اٹھے. کتنے؟ 100 سال کے بعد. اور تو ان کو کتنا لگ رہا ہے؟ چند گھنٹے. اور کھانے کو تو چند منٹ گرم ہے. اور گدھے کے اوپر تو وہاں پہ 3 وقت چل رہا تھا. حضرت عزیر علیہ السلام پر الگ، کھانے پہ الگ اور گدھے پہ الگ. اب آئیے دوسری دلیل، اصحاب کہف 300 سال سوئے. کتنے؟ 300 سال کا عرصہ آتا ہے. مگر ان کے لیے تو ایسا لگا کہ بس ایک شب بھی نہیں ہوا، اٹھ کے وہ باہر گئے. ان کو ایسا لگا کہ بس ابھی ہم سوئے اور اٹھے. لیکن باہر جا کے دیکھتے ہر چیز چینج. ہاں، صدیاں بدل گئی، صدیاں بدل گئی، مگر ان کے اندر کوئی چینجز نہیں آیا. انہوں نے ایک دوسرے کو جب دیکھا، اصحاب کہف نے، وہ ویسے ہی ویسی تھے، نارمل. جیسے کوئی فریج ہو گیا، وہ یہ فریز ہو جاتا نا، ایسا فریز. تو لوگ باہر جو تھے ان کے لیے وقت الگ چل رہا تھا نا، اور ان کے لیے الگ. ان کے لیے وہ چند گھنٹے، اور جو باہر تو ان کے لیے صدیاں ہو گئی. سمجھ میں ہے؟ باہر جو تھے ان کے لیے صدیاں ہو گئی اور ان کے لیے چند گھنٹے. تو اسی چیز کو جو ہے اگر اللہ کی طرف سے تو قدرت ہے. جی کیا ہے؟ قدرت ہے.
اور ولی کی طرف سے تو یہ کرامت ایک طرح سے. بے شک بے شک بے شک بے شک. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ بتا دیا, اگر میں چاہوں تو تمہارے لیے وقت الگ الگ چلے, اور ایسا ہوتا بھی ہے. اگر آپ پلانٹ الگ الگ دیکھو گے تو وہاں الگ الگ ٹائم چل رہے ہیں. کیا چل رہے ہیں؟ الگ الگ ٹائم چل رہے ہیں. اگر آپ پلاٹوں کے اندر دیکھو گے کہ اگر آپ کی پیدائش کتنی ہے, آپ کی عمر کتنی ہے, تو پتا چلے گا کہ چند گھنٹوں کی ہے. اور یہاں دیکھو گے تو 40 سال, وہاں گھنٹے ہیں. تو ہر پلانٹ میں دن الگ, وقت الگ گزر رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معراج کا واقعہ پڑھو گے کہ آپ معراج میں بھی گئے, تشریف بھی لائیں, اور آنے واحد, اسی لیے تو لوگ مان نہیں رہے تھے نا, جو کفار تھے, کفار مکہ کہتے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اتنا لمبا عرصہ, یعنی اتنا لمبا سفر طے کیے, اور ہمارے لیے تو ایک رات بھی نہیں, اتنا لمبا سفر, اور گئے اور آ بھی گئے. ہاں سمجھ میں آئی بات؟ زمان اور مکہ کے باہر تو اللہ چاہے تو ان کے لیے وقت روک بھی سکتا ہے. کیا ہے؟ ان کے لیے وقت ٹھہرا بھی دیا. اب آپ کو جو کرنا کیجیے, کیا کیجیے, جو کرنا کیجیے. مثال کے طور پہ اگر یہاں وقت ٹھہر گیا, ٹھیک ہے, اب آپ کو جو کرنا کر دیجیے, ٹھہرا ہوا وقت. اب یہ چیز کو اور گہرائی میں سائنس بھی لے کے چل گیا ہے, تو آتا بلیک ہول میں جو گیا ان کے لیے وقت ٹھہر جاتا ہے. سمجھ میں آئے؟ اب سائنس جو ہے اسلام کے قریب آ رہا ہے. تو پہلی چیز تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ آپ کی کرامت تھی. اب دوسری اگر بات کہیں گے تو جیسے سورہ اخلاص کے تعلق سے آتا ہے کہ 1/3 قرآن یا اگر 3 مرتبہ پڑھ لیا تو گویا کہ قرآن کا جو ہے اجر ملا. سمجھ میں آئی بات؟ اب آئیے تھوڑا اور معرفت کی طرف, کیونکہ معرفت والے لوگ ہیں تو معرفت کی شریعت تو سمجھ میں آ گئی, طریقت تو سمجھ میں آ گئی. اب معرفت کی طرف آؤ تو معرفت کیا ہے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں پورا قرآن جو ہے سورہ فاتحہ میں سما گیا. پورا قرآن سورہ فاتحہ میں سما گیا. سورہ فاتحہ بسم اللہ میں سما گیا, یعنی بسم اللہ میں ضم ہو گیا, اس میں سما گیا, اور پورا بسم اللہ با میں سما گیا. اور میں اس با کا نقطہ ہوں, میں اس با کا نقطہ ہوں, میں اس با کا نقطہ ہوں. اگر سمجھ میں آ رہی بات, ذرا معرفت میں جا کے دیکھیں گے تو قرآن اگر سمٹ گیا تو علی ہو جائے, قرآن اگر سمٹ جائے تو علی ہو جائے, علی اگر پھیل جائے تو قرآن ہو جائے. اگر آپ نے با کہا, کیا کہا, صرف با کہا, تو با میں کون ضم؟ بسم اللہ ضم. با میں بسم اللہ ضم, اور بسم اللہ میں سورہ فاتحہ ضم, اور سورہ فاتحہ میں پورا قرآن ضم. سمجھ میں آئی؟ اور آج تو یہ چیز سمجھنا بہت آسان ہے, آج سائنس کے دور میں سمجھانا بہت آسان ہے. ایک معمولی سی جو ہے اتنی سی چھوٹی سی چپ, ایک معمولی سی میموری کارڈ چھوٹی سی, اس میں بھی یہ تو ہم کو پکڑنے کے لیے اس سے بھی کم, ایک یعنی ایک ڈاٹ والی اگر بنا دیا جائے تو اس میں کیا کیا آ جائے, اس میں کیا کیا آ جائے. سوچو آپ, کہتے کہ انسان کا ایک سیل جو ہے نا, نیورو سیل ہے, اس کے ایک سیل میں کم سے کم کیا ہے, کم سے کم 900 انسائکلوپیڈیا بک آ جائے. کتنا؟ 900 انسائکلوپیڈیا. اور وہ سیل تو آپ آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے, وہ نیورون سیل کو آپ آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے, کھلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے, اس کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ چاہیے. تو سوچو آپ اتنی سے سیل کے اندر انسائکلوپیڈیا 900 انسائکلوپیڈیا آ جائے, تو سوچو پھر تو اس بے کے نقطے میں کیا نہیں, کیا نہیں, اس با کے نقطے میں کیا نہیں. جیسے علی نے با کہا, کیا کہا, با کہا, تو با سے کیا کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, با سے کیا کیا ہو گیا. تو کئی بزرگوں نے جو ہے نا اس نقطے کو سمجھا, ساری کائنات کا ظہور جو ہے یہ با سے ہوا ہے. کیا ہوا, با سے ہوا. اس لیے تمام بزرگوں نے کیا کہا کہ ساری کائنات جو ہے قرآن میں سمائی ہوئی, کیونکہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس میں ہر خوش کو تر کا ذکر موجود ہے, ہم اس کے اندر ہر خوش کو تر کا ذکر موجود ہے. تو اللہ نے جس کا ذکر کیا وہ موجود ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یہاں تک کہ حضرت علی فرماتے ہیں اگر میری اونٹنی کی لگام گھوم جائے تو میں قرآن میں ڈھونڈتا ہوں. اس میں ڈھونڈتا ہوں,
कुरान में ढूंढता हूँ। तो सोचो आप, अब जैसे ही आप कहते होंगे, जी समझे, अस्समावात, तो पूरे आसमान आपके सामने खुल गया। वल अर्द कहा आपने, जमीन ही खुल गई पूरी, सब मौजूद है। आज आपके मोबाइल में आप जो ढूंढ ले रहे हैं, गूगल अर्थ में आप देख ले रहे हैं। हाँ, एक डिवाइस जब आपके लिए काम कर दे रहा है, तो सोचो फिर जिसको अल्लाह ने कुदरत अता फरमाई हो, जिसको अल्लाह ने ताकत अता फरमाई हो, समझे, जिसको अल्लाह ने अपना इल्म अता फरमाया हो, तो जो बाबे इल्म हो, जो बाबे इल्म हो, तो सोचो उसका आलम क्या होगा। फिर गौर करो, अब मैं इशारे में बोलता हूँ, किसमें, इशारे के अंदर समझो। जी रकाब, जी रकाब क्या है, घोड़ा, रकाब, समझे, इसमें डाले, यहाँ से पहुंचा, खत्म। क्या बात, अली, बेशक 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 अली, जी जिसने समझ गया, हमारे यहाँ तो मौजूद है ना सब, बेशक 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 जिसने इशारा समझ गया वो पार हो गया, बेशक 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 तो नहीं समझा वो डूबा। बेशक बेशक जी सर, तो ऐसा हुआ जा सकता है, इसीलिए तो मौलाना जामिर हमको ने लिखे ना। आते 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 समझ में आई बात। हाँ जी सर, जी सर, और दूसरी बात, जी और अगर वहदत की तरफ आएंगे, हाँ जी सर, समझ में आए, तो वहदत की तरफ आएंगे, हाँ तो अभी भी तुमको वहदत ही समझाया, जी जी समझ में आए। हाँ ये हुरूफ जो है ना, हरफ जो है ना, सारे नुक्ते से निकले ना, बेशक 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 सारे, क्योंकि जो कुछ आपको लिखना रहता है वो नुक्ते से, पर नुक्ते के बगैर लिख ही नहीं सकते। जब भी आपको लिखना होगा तो पहले नुक्ता आएगा, और नुक्ते से कुछ भी लिखो आप, बगैर नुक्ते के आ ही नहीं सकता है। तो पता क्या चला, जी तहरीर जो है ना नुक्ते में जम है, क्या बात, क्या तहरीर समझ जाए तो नुक्ता बन जाए, जाए बेशक तहरीर सिमट जाए तो नुक्ता बन जाए, और नुक्ता फैले तो तहरीर हो जाए। बेशक बेशक समझ में आई बात। तहरीर अगर सिमट जाए तो नुक्ता बन जाए, और नुक्ता फैले तो तहरीर बन जाए। बेशक बेशक जी तो जैसे आपने बा कहा, हाँ समझ में आया, जैसे बा कहा, उस बा के अंदर सब कुछ मौजूद है। क्या मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, उसमें सब कुछ मौजूद है। जी जी सर, जी सर, और जब तुम अपने अंदर उतरोगे, जी उस मारिफत के राज को पाओगे, जी जब तुम्हारी रूहानियत जो है हाँ। मौला कायनात की रूहानियत से जब टच करेगी, जब तुमको पता चलेगा कि क्या है और क्या क्या है। अब तुमको करामत का मतलब ही यह है कि जो तुमको अजीब लगे, अजीब लगे, बेशक जो तुम्हारी अकल को आजिज कर दे, जो तुम्हारे अकल को आजिज कर दे, उसी का नाम करामत है। समझ में आए। हालांकि औलिया कराम कहते हैं कि करामत करामत, मगर वो हो जाती है, हो जाती है, बेशक क्या है वो, जो हो जाती है। बेशक, समझ में आई बात। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है।